اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ معزز سامعین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کل پوزیشن یہ ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ وقت سے پہلے جتنے بھی ہمارے مرد و خواتین ہیں ان کے جوڑوں میں، پورے جسم میں، پٹھوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ بیسک ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، وہ کمزور جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ آج بات کرتے ہیں جوڑوں کے درد کی۔ جوڑوں کا درد دراصل سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے جس میں بلڈ سی پی، بلڈ آر ایف ٹی، بلڈ ایل ایف ٹی، بی ایس آر، ای ایس آر، مختلف بے تحاشا قسم کے ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں کہ ہر بلڈ ٹیسٹ کا جو بھی آگے ہوتا ہے اس کی لکھا ہوتا ہے سیرم کیلشیم، سیرم پوٹاشیم، سیرم کریٹینائن، سیرم یوریا، سیرم فاسفورس۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان کے بلڈ میں ان چیزوں کی مقدار دیکھی جاتی ہے کہ کم ہے، زیادہ ہے، ڈیفیشنسی اور ایفیشنسی نوٹ کی جاتی ہے۔ اگر ڈیفیشنسی ہو تب بھی بیماری اس کا مطلب ہے سٹارٹ ہو گئی ہے، اگر کسی چیز کی ایفیشنسی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ کیلشیم سورس آف لائف ہے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اکثر یہ جوڑوں میں درد رہتے ہیں۔ تو یہ کیلشیم ہمیں بیسک ملتا کہاں سے ہے؟ کیلشیم ہمیں ملتا ہے انڈے کی زردی سے ملتا ہے جو ہم روزانہ نہیں کھاتے۔ کیلشیم ہمیں کیلے سے ملتا ہے جو ہم روزانہ نہیں کھاتے۔ کیلشیم ہمیں سیب سے ملتا ہے جو ہم روٹین سے روزانہ نہیں کھاتے۔ کیلشیم ہمیں جوان بکرے کی کلیجی سے ملتا ہے جو ہم روٹین سے نہیں کھاتے۔ کیلشیم ہمیں دودھ سے ملتا ہے جو ہم روٹین سے نہیں پیتے۔ ہر انسان کو ایک دن میں 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہے۔ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں بمشکل ہمیں 250 گرام بمشکل ہمیں کیلشیم ملتی ہے۔ 750 گرام، 700 گرام ملی گرام ہماری کیلشیم ڈیلی کی ہماری ڈیفیشنسی ہو رہتی ہے۔ سوری، یہ ملی گرام میں ہے، گرام میں نہیں، ملی گرام کی میں بات کر رہا ہوں۔ 82 میں جب پاکستان میں استعمال ہونے والے دودھ کا سروے کیا گیا تھا، جب اس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پاکستانی دودھ ہے اگر 1 کلو ہو تو اس میں سے اگر ایک بندہ دن میں 1 کلو دودھ پیے تو اس کی 1000 ملی گرام کیلشیم اس سے انسان کو مل جاتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ 92 آیا تو یہ دودھ جو تھا جو ہم 1 کلو پیتے تھے، جو 1 کلو ہمیں ضرورت ہوتی تھی، یہ 3 کلو پہ چلا گیا۔ یعنی اگر ہم کسی بھینس کا یا گائے کا یا بکری کا ہم اگر دودھ پئیں گے، 1 کلو دودھ 3 کلو دودھ پئیں گے تب جا کے ہمیں 1000 ملی گرام اس میں سے کیلشیم ملتی تھی۔ ابھی ہوا یہ کہ جب 2002 ہوا تو یہی دودھ کی مقدار جو تھی وہ چلی گئی 6 کلو پہ۔ 2012 ہوا، یہی 12 کلو پہ چلی گئی، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ 2021 جا رہا ہے۔ ابھی جو دودھ ہمیں ملتا ہے زیادہ تر خالص تو نہیں ملتا۔ لوگ دیہاتوں میں جائیں، گوالے جو بھی ہیں یا ہوٹلوں سے ہم دودھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس میں پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، یا ایک اور چیز ہے جو سب سے مین فیکٹر ہے کہ جانوروں کو انجیکشن لگا کے ان کے دودھ میں اضافہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ کی طاقت میں بھی اس میں کمی ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی سے ہوتا کیا ہے؟ یہ انسان کی ہڈیوں اور خون میں پایا جاتا ہے۔ جس وقت ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں عمر کے حساب سے۔
پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں بالکل گوشت کو چھوڑ دیتی ہیں اور آزاد ہو جاتی ہیں۔ جب آزاد ہو گئی تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہڈیوں میں پھر جب اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ہڈیوں میں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ٹیسٹ کیا جائے تو اس کو آتا ہے بون پروفائل میں، اس کی آتے ہے کیلشیم کی مقدار آتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جو عورتوں میں اگر یہ پایا جائے، اور اس کو کہتے ہیں ہڈیوں کا بھربھرا پانی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیوں میں وہ گوشت کو بھی چھوڑ دیتی ہیں تو ان میں زخم ہو جاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں سے ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہڈیوں کا بھربھرا پن۔ اگر یہ عورتوں کو لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ عورتوں کو آسٹیوپراسس ہو گیا ہے، اگر یہ مردوں کو لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آسٹوپینیا ہو گیا ہے۔ تو کیلشیم جو ہے ہماری سورس آف لائف ہے، جو ہمیں دودھ سے ملتی ہے، خالص دودھ جو آج کل دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈا ہے، انڈے کی زردی سے ملتی ہے جو ہم روزانہ نہیں کھاتے، سیب سے ملتی ہے ہم روزانہ نہیں کھاتے۔ اس کے بعد ہمیں جوان بکرے کی کلیجی سے ملتی ہے، ہم وہ بھی نہیں کھاتے۔ اس کے بعد ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کیلے سے، جو ہم روٹین سے نہیں کھاتے۔ اس کیلشیم کی یہ ہوتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی عمر ہے اپنا 24 25 30 سال عمر ہے، تو اس میں آلریڈی عمر کے حساب سے اس میں کیلشیم کی کمی ہے۔ جس وقت اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو وراثت میں یہ کیلشیم کی کمی ان کو ملتی ہے، وراثت میں ملی، آلریڈی کیلشیم میں کمی تھی، بچہ ویسے ہی کمزور ہوا، پھر وہ بچی اگر ہوتا ہے تو بچی کی جب شادی ہوتی ہے، شادیوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب اولاد نرینہ دیتا ہے، نیک صالح اولاد دیتا ہے، تو آج کل پوزیشن یہ ہے کہ سیزیریا بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم بھی اس لڑکی کا اتنا نہیں ہوتا۔ پھر اپنا جو ہمیں کیلشیم کھلائی جاتی ہے، جو ایلوپیتھی والے کھلاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، تو وہ جو نقصان دہ بھی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی غذا کے اوپر غور کریں۔ اور ایک چیز جو میں نے اگلے دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو کولڈ ڈرنکس ہے یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کرتی ہے انسان کی جسم میں۔ آپ پی ایچ پیپر ملتے تھے پہلے، پی ایچ پیپر میں نے دیکھے تھے، تو وہ زبان کے ساتھ لگانا انسان کا وہ پی ایچ لیول، فزیکل ہیلتھ لیول انسان کا پتہ چلتا تھا۔ ایک صحت مند انسان کا پی ایچ لیول جو ہے وہ 7 ہے۔ اگر آپ پہلے ٹیسٹ کریں تو آپ کا پی ایچ لیول اگر 7 ہے تو کولڈ ڈرنکس کی پینے کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کریں تو پی ایچ لیول 2 ڈگری گر جاتا ہے، وہ 5 تک آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنک سے بچیں، اور خالص غذا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دودھ تو ہم خالص نہیں لے سکتے، دن میں ایک آدھ کیلا، ایک آدھ سیب اگر ہو سکے تو ضرور کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آپ سب کو صحت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان میں سلامتی نصیب فرمائے، ہمارے ایمان میں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، اس کے بعد میری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پسند ہوں تو کمنٹس بھی کیا کریں۔ تو بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔